سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے رمضان کا موقع اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت مختص کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہر بھلا کام، ہر نیکی کا کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے نیکی کی توفیق مانگتے بھی رہنا چاہیے، اور پھر اگر توفیق مل جائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آج کے درس قرآن میں، آج کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے، اس میں انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147، یہ پورا 5واں پارہ سورہ نساء ہی صرف اس کے اندر ہے، باقی کوئی اور سورت جو ہے وہ اس پارے میں شامل نہیں ہے، وگرنہ اس سے پہلے چوتھے پارے میں اور تیسرے پارے میں اور آگے پھر دوسرے پاروں کے اندر بھی دیگر صورتیں شامل ہو جائیں گی. تو کل جو ہم نے گفتگو کی سورہ نساء کے ابتدائی حصے کے حوالے سے، تو اس میں نے ایک بات سورہ نساء کے پورے اوورآل مرکزی مضمون کے حوالے سے کی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اجتماعیت کو، مسلمان معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر اور بہترین اخلاق کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں. ایک اسلامی معاشرہ اس وقت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے جب وہ قرآن اور سنت کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس پر عمل پیرا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، جسے امت وسط بھی کہا، امت خیر بھی کہا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اس کی ذمہ داری اس کو بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین اور اچھا اخلاق اپنانے کی تلقین کی اور تاکید کی، اور اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس معاشرے کے اندر جو اہم اور سب سے بنیادی چیز ایک گھر ہے، ایک گھر جو کسی بھی معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. تو اس لیے اس پوری صورت کے اندر مجموعی طور پر بہت اہم ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی یعنی پوری مسلم سوسائٹی کو دی ہیں. ایک مثالی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک اچھا خاندان، ایک اچھا فرد، یعنی فرد سے کام شروع ہوگا، پھر ایک اچھا گھر بنے گا، اور پھر ایک اچھا معاشرہ بنے گا، اور پھر ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان حوالوں سے جو ہے وہ بہت ہی بنیادی گفتگو ان آیات کے اندر کی ہے. ایک اور بات اس حوالے سے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں آج کے درس کی ابتدا کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاندانی نظام عطا فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ، بہن بھائی اور ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان متعارف کروایا ہے، اور یہ ایک اسلامی معاشرے کی جان ہے، ایک اسلامی معاشرے کی ایک بہت ہی اہم اینٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک اسلامی معاشرے کو کھڑا کیا ہے. تو خاندان جو ہے اور خاندانی نظام جو ہے یہ ایک اسلامی نظام کی بنیادی خصوصیت ہے. آج اگر مغربی معاشرے اور اسلامی معاشرے میں کوئی بنیادی فرق دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی فرق دونوں معاشروں میں یہ خاندانی نظام کا ہے. مغربی معاشرہ جس میں ہر فرد آزاد ہے اور ہر فرد خود مختار ہے، اور یہاں پہ 18 سال کے بعد تو ویسے ہی ہر فرد کو مکمل طور پر قانونی آزادی بھی ہے، وہ جو چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور اسے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. تو یہ معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، یورپین معاشرہ، سیکولر معاشرہ، کہ اس میں ماں باپ اولاد دنیا میں پیدا کرنے یا اولاد دنیا میں لانے کا ذریعہ تو ہے، لیکن اس کے بعد اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر کوئی گھر، کوئی فیملی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوشش بھی کرے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے خود اپنے فیوچر کے بارے میں اپنا فیصلہ کریں گے. بلکہ یہاں پہ عموماً اسکول میں ایک بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے، نارویجن میں کہتے ہیں کہ دے آر مت لیو اور اس کلبستم میں، کہ یہ میری زندگی ہے اور میں نے اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، یہ میرا رائٹ ہے اور میں نے اپنا رائٹ لینا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی بالکل بات ٹھیک ہے،
اور یہ رویہ والدین اور بچوں کا آپس میں ہوتا ہے کہ بچہ والد کو کہتا ہے کہ دے آر متھ لیو اور یا اس کل بسمے واسکل یہی ہو رہا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ خود کروں گا، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے مجھے اس کا پتہ ہے اور میں نے خود ہی، اور یہ بات کوئی بڑا نہیں، یہ 6 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس یورپین معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں بنیادی فرق جو ہے وہ خاندانی نظام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ایک خاندانی نظام کو مضبوط کریں اور اس کے اندر جس کی جو ذمہ داری ہے اور جس کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر اللہ نے بہت زور دیا، اور اس صورت میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے چل کر آیات آئیں گی کہ مرد کا کیا رول ہے، عورت کا کیا رول ہے، اور اولاد ہو تو اس کی تربیت کے حوالے سے، اسی طرح شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں، یہ سارا پورا جو ہے یہ ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی خاندان کے حوالے سے بنیادی ہدایات کا حامل ایک پورا پیکج ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے ان ہدایات کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے براہ راست ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بجائے کسی اور طرف دیکھنے کے، ادھر اور ادھر دیکھنے کے اور رہنمائی ادھر اور ادھر سے لینے کے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے اچھا کوئی نظام، اس سے اچھا کوئی طریقہ اور ہو نہیں سکتا۔ تو انہی حوالوں سے جو ہے وہ ہمیں اس صورت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلی جو آیت آج کے اس درس کے اندر ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے رہو، کبائر سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا مقام عطا فرمائیں گے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو کبائر اور صغائر یہ دو اصطلاحات، یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ صغائر کہتے ہیں صغیرہ گناہوں کو اور کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو۔ تو کبائر بڑے گناہ اور صغائر چھوٹے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بات انسانوں کو سمجھائی ہے کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے والد حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جنت میں جس پھل کو کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، شیطان نے بہلا کے پھسلا کے وہ پھل زبردستی وہ پھل کھلوا دیا اور حضرت آدم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نسی آدم علیہ السلام جو ہے بھول گئے اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ تو یہ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے اور انسان کے معنی کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ نسیان سے ہے، یعنی یہ بھول جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا خوبصورت طریقہ ہمیں دیا ہے، خوبصورت دین دیا ہے کہ اگر اس میں ہم سے غلطی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ غلطیاں کہ جو چھوٹی غلطیاں جنہیں ہم صغائر کہتے ہیں، صغیرہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرنے کے مختلف انداز ہیں، یا یوں کہہ لیجئے اللہ کے مختلف بہانے ہیں معاف کرنے کے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ ایک نماز پڑھ کے پھر اگلی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، یا وقت جب ہو تو پڑھ لے جہاں بھی وہ موجود ہے، تو ان دو نمازوں کے درمیان اگر اس سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ، یعنی ایک جمعہ انسان پڑھے اور اگلا جمعہ پڑھے تو درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے آیا کہ ایک رمضان انسان روزے اور ایمان کی حالت میں گزارے اور اگلا رمضان اسے نصیب ہو جائے، اور اس درمیان پورے سال میں جو چھوٹی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو کبائر جو ہے اس حوالے سے اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں بھی فرمایا کہ کبائر جو ہیں، بڑے گناہ جو ہیں، وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان ان کے اوپر توبہ نہ کر لے۔ اگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر ان کا تعلق بندوں سے ہے تو ان بندوں سے معافی مانگے جس کا اس نے حق مارا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ ان کی کوئی تفصیل شریعہ اسلامیہ کے اندر، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 کر کے کوئی فہرست نہیں بتائی، بلکہ صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ تو امام ذہبی جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ان تمام کبائر کو جمع کر دیا جو قرآن اور حدیث سے کبیرہ گناہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک کاوش ہے۔ امام ذہبی کی جو کتاب ہے
الکبائر کے نام سے، اس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ اور قرآن اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بڑے بڑے گناہوں کے اندر، جس میں بعض احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے الکبائر کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، کہ انسان والدین سے قطع تعلق ہی اختیار کر لے، ناراضگی اختیار کر لے، ان کی اچھی باتوں کو بھی نہ مانے، ان کی باتوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی مومن کو قتل کر دینا، کسی نفس کو قتل کر دینا، کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح اگر انسان شادی کے بغیر مرد اور عورت کا جنسی تعلق قائم ہو، زنا ہو جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور دیگر اس کی تفصیل جو ہے وہ لمبی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ ہے اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تم سے ہو جاتی ہیں، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں فوراً رجوع کی طرف اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو بار بار معافی اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا نا یہاں پہ تواب کا، اس میں اور تائب میں فرق ہے۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو یا پلٹنے والے کو، اور تواب یعنی جب یہ اس اسکیل کے اوپر عربی کے اندر یہ وزن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ یحب التائب، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التواب، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو بار بار پلٹتا ہے، یعنی اس سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوا تو وہ پلٹ آتا ہے، اور وہ اس بات یعنی پلٹنے کو کوئی اپنے غرور کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا کہ یہ شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں پلٹوں، میں توبہ کروں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے بہت غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، تو کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کل بھی ایک سوال آیا تھا اس حوالے سے کہ اگر ایک انسان نے گناہ کیا ہو اور اس پر توبہ مانگ لی ہو، اللہ سے توبہ کی ہو، تو کیا اس گناہ کا جو ایفیکٹ ہے یا اس گناہ کا جو ریزلٹ ہے یا اس گناہ کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بعد میں بھی اس کو دیکھنے پڑتے ہیں؟ تو جب ایک انسان ایک گناہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر وہ گناہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا، وہ اس کا گناہ اس کی کھاتہ بک سے، اس کی کتاب سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 34 ہے، یہ آیات اللہ نے ارشاد فرمائی، 32 سے 34 یہ پورا مضمون ایک ہی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، اور قوام ہے یہ اپنی عورتوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دیتا ہے، بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ ایک مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اس وجہ سے کہ یہ اپنا مال اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، معاشی ذمہ داری مرد پر ہونے کی وجہ سے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ اس قوام کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں، تو میں اب اپنی بیوی کو جب چاہے اس کو 2-4 تھپڑ مار دوں، میرا دل جب کرے میں اس کو گھر سے نکال دوں، اور میرا دل جب کرے تو میں اس کو 2-4 گالیاں دے دوں؟ کیا یہ مطلب ہے قوام ہونے کا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مرد کی اتھارٹی اس کا معنی قوام ہے، وہ غلط سمجھتا ہے۔ قوام اس کا مطلب ہوتا ہے منتظم اور نگران، یعنی اللہ نے مرد کو منتظم بنایا ہے، یہ گھر کے امور کی جو ذمہ داری ہے اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہے، معاش کی ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہے۔ اور اس کو آپ دوسرے اس حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی باس ہوتا ہے، کسی باس کے بغیر، کسی سی او کے بغیر کوئی کمپنی چل نہیں سکتی۔ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو باس نہیں کہتا، ہر کوئی وہاں پہ باس کی سیٹ پہ بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ باس ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ایک ہی ہوتا ہے، اگرچہ پڑھانے والے پروفیسر قابل حضرات اس سے کئی گنا زیادہ پروفیسر اور قابل جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سی او یا اس یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے کسی ایک فرد کو اس پر اعتماد کر کے اس کو ذمہ داری دی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اگر کسی یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر بیٹھا ہے تو وہ دوسروں سے کہے کہ تم پانی تب پیو گے جب میں تمہیں اجازت دوں، تم لیکچر تب دو گے جب میں تمہیں اجازت دوں، یا تم اپنی جو تمہاری اسپیشلائزیشن ہے اس کے اندر گائیڈ لائن میں تمہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس نظام کو چلانے کے لیے تمام امور کی نگرانی کرتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک طریقے سے چلتی رہے۔ ٹھیک اسی طرح گھر کے معاملات کے اندر بھی اگرچہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں عورت خود ہی فیصلہ کرتی ہے اور خود ہی سارے معاملات کرتی ہے، اور گھر کو چلانے میں بہت سے امور میں یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ قوامیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تم نے آج یہ پکانا ہے اور تم نے یہ نہیں پکانا، یا تم نے اپنی ماں کے گھر جانا ہے اور اپنی ماں کے گھر نہیں جانا، یا تم نے اپنی بہن کو فون کرنا یا نہیں کرنا۔ یہ غلط تصور ہے قوامیت کا۔ قوام کا مطلب ہے اس پورے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بطور سرپرست، بطور نگران، بطور منتظم یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ اللہ نے بیان فرما دی کہ مرد ہونے کی وجہ سے اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ معاشی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے مرد کو یہ منصب دیا ہے، اور یہ منصب یہ ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، یہ مرد سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ اور ہم یہ عموماً یہ بات ہمارے مشاہدے کے اندر ہے کہ جب شادی انسان کی ہوتی ہے، وہ کسی عورت کا اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس گھر کو چلانے میں اور اس گھر کو آگے لے کر جانے میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر اور ترقی میں اپنا رول پلے کرتا ہے، اور دونوں اگر مل جائیں تو پھر تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کی مثال بنتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بہترین بیوی انسان کے لیے دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے، دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے، کہ دونوں مل کر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح چلے کہ ہم آہنگی ہو، پیار ہو، محبت ہو، اور وہاں پہ یہ نہ ہو کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا جو ہے وہ میری رائے ہے، اور دوسرا کہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے یا میں نے اپنی بات منوانی ہے، بلکہ وہ یکجان ہو جائیں، وہ اگرچہ 2 وجود ہوں لیکن مل کر اپنے معاملات جو ہیں ان کو چلائیں۔ تو اس لیے جو اسلام نے مرد اور عورت کا تصور دیا ہے اور گھر کو چلانے کا جو کنسپٹ دیا ہے، اس میں مرد کو قوام بنایا ہے، اس کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت کو گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں، گھر کے اندرونی جو مثال کے طور پہ بچوں کی تربیت ہے، گھر کا جو اس کو مینٹیننس ہے، اس حوالے سے بہت سی چیزیں عورت کی ذمہ داری میں رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور ایک دوسرے کا دوست اور ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم مرد عورتوں کا لباس ہو۔ جس طرح لباس بیرونی چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی باہر ٹھنڈ ہو تو آپ گرم لباس پہنتے ہیں تاکہ لباس آپ کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے اگر باہر جو ہے وہ اگر آپ باہر نکلنے لگے ہیں تو لباس آپ کے بدن کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے کہ آپ کے بدن جو ہے وہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح سے خاتون مرد کے عیوب کو ڈھانپتی ہے اور مرد عورت کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، ان کے لیے لباس کی مانند ہوتا ہے۔ یہ تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے، اس معنی میں ہمیں اس قوامیت کو سمجھنا ہے، اسلامی خاندانی سسٹم کو سمجھنا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو سیکولر مائنڈ ہے، جو سیکولر اپروچ ہے کہ جس نے مرد کو عورت کا حریف بنایا ہے، آج یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ یہ سوچ کہ میں یعنی اگر شوہر ہوں تو میں اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی کروں، میری بیوی مجھ سے پوچھ نہیں سکتی، اور میری بیوی جو مرضی کرے میں اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ ہم اپنی لائف میں، اپنے کیریئر میں، اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہیں، اور یورپین معاشرے کی طرح جب چاہے اگر مجھے میری بیوی پسند نہیں ہے تو میں اسے کہہ دوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور میری بیوی کو میں پسند نہیں آیا تو وہ کسی دن کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتی، اور ہم اپنا رستہ لے لیتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے، اور پھر اس کے بعد عورت کے اندر یہ خواہش پیدا کرنا، یہ سوچ پیدا کرنا کہ وہ پہلے دن سے اپنے کیریئر، اپنی جاب، اس کو پریورٹی دے۔ ہمارے پاس بہت سے کیس آتے ہیں جہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے پارٹنرز کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، کہ شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ اب بچہ ہو گیا ہے، یا اب تم اس ایج میں ہو کہ ہمیں بچہ لینا چاہیے، اور گھر جو ہے اس کو تھوڑا سا اس پہ توجہ دو، تو عورت کہتی کہ نہیں، میرا کیریئر میرے لیے اہم ہے، میں اپنے کیریئر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں 9 مہینے اور اس کے بعد بچے کی تربیت کے لیے 2 سال کے لیے چھٹی لے لوں، میری تو جاب کے اوپر کوئی اور آدمی آ جائے گا اور میں اپنی جاب کنٹینیو نہیں کر سکوں گی۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ مسلمان معاشرے کے لیے اور مسلم ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہے۔ ہمیں شروع سے اپنے بچوں کو اس انداز میں ڈیولپ کرنا ہے، ان کے اندر اسلامی ویلیوز ڈالنی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جب یعنی میاں بیوی کا تعلق ہو
تو سب سے پہلی پریورٹی کیا چیز ہونی چاہیے، دونوں کو اپنے تعلق میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اگر یہ تربیت ہم اپنے بچوں کی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے اسی طرح سے پلے بڑھیں گے جس طرح سے یورپین معاشرے کے اندر نان مسلم بچے پلتے اور بڑھتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات اس حوالے سے اللہ نے یہاں پہ یہ کی ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے ہے جو کچھ وہ کمائے اور عورتوں کے لیے ہے جو کچھ وہ کمائے۔ یہ کمائی جو ہے یہ دونوں اعتبار سے، یعنی دینی حوالے سے اگر مثال کے طور پر کوئی عورت اپنی نماز کا اہتمام کرتی ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، حج پہ جاتی ہے، یا دیگر اپنی عبادات، انفاق، دعوت کا کام کرتی ہے، دین کی تعلیم سے وابستہ ہے، تو اس کا اجر صرف اس عورت کو ملے گا جو اس نے اپنی محنت سے اپنے وقت کو استعمال کر کے کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد دین کے کاموں میں، انفاق کے کاموں میں یا دیگر کاموں میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مرد کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی چیز کسی مرد نے اپنی محنت سے کوئی چیز کمائی ہے تو وہ مرد کی ہے، ہاں جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اس نے ادا کرنے، ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح بیوی اگر کوئی چیز کماتی ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، آج کل بزنس کی بہت مختلف صورتیں ہیں کہ خاتون گھر بیٹھ کے اپنا کوئی آن لائن بزنس چلا سکتی ہے، اس کے پاس کوئی فن ہے، وہ ٹیچنگ جو ہے وہ آن لائن کر رہی ہے، یا دیگر اور مختلف صورتیں ہیں، تو جو کچھ وہ کمائے گی وہ اسی کا ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر فرق دیکھیے کہ مرد جب کماتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو چلائے، لیکن اگر عورت کماتی ہے تو وہ سارا پیسہ اسی کا ہے، وہ اپنی مرضی سے گھر کے معاملات میں حصہ ڈالنا چاہے تو ڈالے، اور اگر وہ حصہ نہیں ڈالنا چاہتی تو وہ سارا مال اسی کا ہے، اور کوئی اس سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ تم بھی یہ جو رائنگر آئی ہوئی ہیں، جو بل آئے ہوئے ہیں گھر کے، یہ ادا کرنے میں میری مدد کرو۔ تو اگر عورت اپنے ٹائم میں سے اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے کچھ کماتی ہے، وہ عورت کا اپنا ہے۔ ہاں یہ جو وہ کما رہی ہے اور اس کمانے کے لیے جو وقت لگا رہی ہے، اس سے شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی ایسا مت ہو کہ شوہر بیچارہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیوی جو ہے وہ ساری رات جاب کے لیے گھر سے باہر ہے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر گھر پہ آتا ہے اور بیوی اپنی جاب کی وجہ سے یا اپنی میٹنگز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہیں پہ مصروف ہے، کہیں پہ گئی ہوئی ہے، اور یہ بیچارہ باہر بھی کام کرتا ہے، گھر آ کے پھر گھر کے کام بھی کرتا ہے، پھر بچے بھی اسی نے سلانے ہیں، بچوں کو اسکول بھی اسی نے لے کے جانا ہے، اسکول سے واپس بھی اسی لینے لانا ہے۔ یعنی یہ جب اس طرح کی کیفیات بننا شروع ہوتی ہیں تو پھر تھوڑے سے مسائل بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ ہدایت کی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس زندگی گزارنی ہے، اور بیلنس زندگی تبھی ہوتی ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی ہو، اور اگر یہ ہم آہنگی نہ پیدا ہو سکے تو پھر وہاں پہ مسائل رہتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ اختلافات اتنے زیادہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنے درمیان حل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ حل نہ ہو پائے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک ثالث جو ہے مرد کی طرف سے، ایک ثالث عورت کی طرف سے یہ مقرر کیے جائیں جو ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے یا چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے اس تعلق کو ختم کر دیا جائے، بلکہ حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس تعلق کو نبھایا جائے، اس تعلق کو آگے آخر تک اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ جب یہ تعلق ٹوٹے گا تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر اولاد ہو تو اور زیادہ مسائل ہوں گے۔ تو اگر کہیں پہ یہ نوبت آ جائے تو پھر حکم مقرر کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور حکم وہ جو ثالث ہو، فیصلہ کرے، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، دونوں فریقین کی بات سنیں اور اس کے بعد صلح کی کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے تو بیوی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور اپنا قصہ سناتی ہے، اپنا غم اور اپنی کہانی بیان کرتی ہے، اور ماں باپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تم نے واپس اس گھر نہیں جانا، اس میں تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کرنے میں ہماری بیٹی نے زیادتی کر دی ہو، تو ہم ذرا ان کی بات بھی جا کے سنیں کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں ذرا لڑکے کو بلا کے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے جو تم اتنا ناراض ہو گئے ہو۔ تو بجائے کہ ہم دوسرا پہلو سننے کے، ہم صرف ایک سائڈ سن کر اور فریق بن جاتے ہیں، اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں جس کو قائم کرنا یا جس کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اہم ہدایات ان آیات کے اندر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں کچھ حقوق کا ذکر کیا، دیگر انسانوں کے حقوق کا۔ میاں اور بیوی کے حوالے سے یہاں پہ بات آ گئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلامی معاشرے میں جو گھر ہے یہ بنیادی اکائی ہے،
اور گھر کے اندر میاں اور بیوی کا تعلق جو ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان میاں اور بیوی کے علاوہ جو دیگر رشتے ہیں یا دیگر افراد جو ان سے وابستہ ہیں، ان کے ارد گرد ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں ہدایت دی تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی، جتنی بھلائی تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ کی ہے، اس سے زیادہ، اس سے بہتر بدلہ تم اپنے والدین کو دو۔ یعنی اگر انسان کے ماں باپ جو اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی زندگی تک ساری کھپا ڈالتے ہیں، اپنا سارا مال، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا دن اور رات خرچ کر ڈالتے ہیں، تو بیٹوں سے بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ آئے، جب ان کے وقت دینے کی باری آئے، جب ان کا خیال رکھنے کی باری آئے، تو پھر تم بھی ان کو ریٹرن کرو، تم بھی ان کو وقت دو۔ ہمارے ہاں اکثر والدین قربانی دیتے ہیں اور بچے زیادتی کرتے ہیں، یعنی والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی جاب کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو ماں باپ تو کمپرومائز کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا بچہ مصروف ہے، وہ اپنی جاب کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، تو اسے ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہ بالکل ترجیح ہی نہ ہو اور بیٹے کے ذہن سے ماں باپ آہستہ آہستہ محو ہونا شروع ہو جائے، تو یہ زیادتی ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اسے ضرورت تھی تو ماں باپ نے کیسے اس کی تربیت کی، کیسے اس کو ٹائم دیا، کیسے اس کی تعلیم کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے۔ تو آج اگر میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو مجھے ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے حال احوال، ان کی دل کی باتیں سننی چاہیے۔ اور اگر انسان کی جاب کی نوعیت ایسی ہو، وہ مصروف ہو، ٹائم نہ دے سکتا ہو، تو پھر اسے فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہیے، اور اگر فون کے اوپر بھی وہ انسان رابطہ نہ رکھ سکتا ہو تو ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے خاص طور پہ اولاد کی طرف سے والدین کے لیے، یہ دونوں کی آپس میں ایک ایسا کنیکشن ہے جو روحانی طور پر قائم رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ دعا ہمیں سکھائی، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں یہ دعا آئے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے بارے میں دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ان کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا، میرے بچپن میں میری تعلیم اور تربیت کے لیے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، اللہ بڑھاپے میں تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما۔ تو یہ اولاد اور والدین کا جو تعلق ہے، اور دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق انسانوں میں اگر ذکر کیا تو وہ والدین کا، یعنی اگر اللہ کے حق کے بعد کوئی حق زیادہ اہم ہے انسانوں میں تو وہ ماں باپ کا ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، اپنے ماں باپ سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، والدین سے ناراضگی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنے حق کے بعد دوسرا انسانوں میں جو سب سے اہم اور پہلا حق بیان فرمایا وہ والدین کا ہے۔ اور میاں اور بیوی کو یہ شادی ہونے کے بعد یہ سمجھنا کہ ان کے ماں باپ سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے، بعض گھروں کے اندر ایسی لڑکیاں آتی ہیں، ایسی بیویاں آتی ہیں کہ وہ لڑکے کے ماں باپ سے اس کو کاٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری بہنیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری بہنیں حسد کرتی ہیں، تمہاری ماں جو ہے وہ میرے بارے میں غلط گمان رکھتی ہے، غلط باتیں کرتی ہے اور چغلیاں کرتی ہے، اور تمہارا باپ ایسا ہے اور تمہارا بھائی ایسا ہے، یعنی اس کے خاندان سے اس کو کاٹتی ہے اور وہ غلط کرتی ہے۔ حالانکہ عورت کو یہ چاہیے، بیوی کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے لڑکے کے گھر کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پر اس کی ماں نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے، لڑکی کی بہن نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے، تو وہ اس کو پی لے، اس پر صبر کرے اور اس سے درگزر کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو برقرار رکھے، اور ہمارے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے اگر کوئی گھر کا فرد ہے یا باہر کا کوئی فرد ہے جو کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرے۔ تو بجائے کہ یہ رویہ اپنانے کے، وہ اگر کوئی بات نہ بھی ہو تو اس کو بات بنا لینا اور بات کا بتنگڑ بنا لینا، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ، مرد تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ ظاہری بات ہے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر اسے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا ماں باپ کو راضی کر لے یا بیوی کو راضی کر لے۔ تو مرد کو اس مشکل امتحان میں ڈالنے میں عموماً عورت کا کردار ہوتا ہے، عورت بیوی کی صورت میں یا ماں اور بہن کی صورت میں، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ساس جو ہے وہ ایسی ناجائز مطالبے کرتی ہے، غلط باتیں کرتی ہے کہ پھر
بیٹے کو مجبوراً اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ماں سے علیحدہ کروانا پڑتا ہے، اس کو درمیان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زیادتی میری ماں کر رہی ہے یا میری بہن کر رہی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ میاں اور بیوی دونوں کو اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے والدین کے حق بھی کو بھی ادا کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر اللہ نے فرمایا جتنے رشتہ دار ہیں ان سب رشتوں کا لحاظ رکھو، ان رشتوں کو ان کا حق دو، جو تمہارے سے بڑے ہیں ان کا عزت اور احترام کرو، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیموں کے حقوق ادا کرو، مساکین کے حقوق ادا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہاں پہ یہ 3 جار اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے صلہ رحمی کے تعلق میں سے کوئی ہے، تو پھر وہ تمہارے زیادہ حقدار ہے، تمہارے وقت کا، تمہاری مدد کا اور تمہاری توجہ کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والجار الجنب، اگر وہ رشتہ دار نہیں بھی ہے تو ویسے ہی پڑوسی کا زیادہ حق ہے، اور پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں تفریق نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جب پڑوسی کا مقام اور مرتبہ اور اس کے حقوق بیان فرمائے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی تعریف بیان کی کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کی تکلیف اور جس کی ایذا کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان سوئے، اور وہ بھی مومن نہیں ہے کہ جو خود رات کو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ یعنی اگر اپنی پڑوسی سے اس قدر بے نیازی ہے، اس کے حالات سے اتنی بے خبری ہے، یا اس کے آرام میں خلل ڈالنا اس کی عادت ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور تیسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال اللہ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وہ کہ جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے۔ پہلو کا ساتھی وہ رفیق کار بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ کس وقت کے لیے اگر آپ کا کسی جگہ اس کے ساتھ ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں اور 1 گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے، وہ بھی آپ کا جو ساتھی ہے وہ صاحب الجنب ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی جگہ طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو ہاسٹل کے اندر آپ کا دوست آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ یعنی صاحب بالجنب کے اندر وہ ہر آدمی آ جاتا ہے کہ جو کچھ وقت کے لیے آپ کا رفیق بنا ہو، آپ کا ساتھی بنا ہو۔ تو سب سے اللہ نے کہا کہ انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بھلے کا معاملہ کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، جو مسافر ہوں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔ یہاں سے ایک مراد تو لونڈیاں ہیں، جو پہلے لونڈیاں غلام ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت صرف پرانے وقتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہدایت ہر وقت کے لیے ہے۔ تو اس میں وما ملکت ایمانکم سے مراد، اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ملازمین ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ باس ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، اگر آپ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے سرپرست بن گئے ہیں کسی بھی حیثیت میں، تو پھر ان سب افراد کے لیے آپ کی حیثیت یہی ہے کہ جو آپ کو یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو اگر آپ کی دکان میں 4 لڑکے کام کرتے ہیں، آپ کے ریسٹورنٹ پہ 8 لڑکے کام کرتے ہیں، آپ کی کوئی اور کمپنی ہے وہاں پہ آپ کے ملازمین ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کا جو حق ہے ان کو دو، جس کی جو تنخواہ بنتی ہے قانونی طریقے سے اس کی تنخواہ ادا کرے، اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر اس کی ضرورت ہے تو ادھر ادھر دینے کی بجائے اگر اس کو آپ دیں گے، اس کی ضرورت پوری کریں گے، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ انسانوں کے جو تعلقات ہیں اور انسانی حقوق ہیں، یہ جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ حسن معاشرت، ایک اچھا مثالی معاشرہ، یہ ڈیولپ کرنا، یہ اسلام کا مقصود ہے، اور اس کے اندر جس کا جو رول ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ اس کے بعد عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بدنی پاکیزی ہے، جو بدن کی جو جسمانی اور ظاہری پاکیزگی ہے، اس کے حوالے سے وضو اور غسل اور تیمم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ آیت نمبر غلط لکھا گیا، آیت نمبر بنتی ہے 43 میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے کہ اگر تم نماز کے لیے آنے لگے ہو تو نماز سے پہلے وضو کی حالت ضروری ہے، اور وضو جو ہے یہ بدن کی پاکیزگی کا نام ہے، اور یہ بدن کی پاکیزگی دراصل انسان کو تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے مالک اور خالق کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کسی عام انسان سے بات کرنے نہیں جا رہا، وہ اپنے مالک اور خالق کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کے بدن کو پاک ہونا چاہیے، اس کے لباس کو پاک ہونا چاہیے، اس کے ذہن کو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ نے ابتدا میں دیکھیے کیا کہا، اللہ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت آؤ جبکہ تم نشے کی حالت کے اندر ہو۔ تو نشے کی حالت میں نماز میں آنے سے منع کر دیا۔ اب نشہ جو ہے
یہ شراب کی وجہ سے، چرس کی وجہ سے، افیون کی وجہ سے یا کسی اور ڈرگس کی وجہ سے اگر نشے میں آپ ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ کو نشے کی حالت سے باہر ہونا ہے. اور یہ جو شراب کی حرمت کے حکام آئے ہیں شریعت اسلامیہ میں، اس میں یہ دوسرے نمبر کا حکم ہے جو آیا ہے. اس کے بعد آخری حکم 7ویں پارے میں آئے گا. تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی قطعی طور پر مدینہ میں. اس سے پہلے اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے پھر وہ 5 وقت نمازوں کے درمیان شراب نہ پیے. اور ظاہری بات ایک ٹیکنیک تھی آہستہ آہستہ ان لوگوں کو کہ جو شراب کے رسیے سے شراب سے چھڑوانے کے لیے، شراب کی عادت ختم کروانے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جب تم آنے لگے ہو تو پھر تمہیں نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. حتی تعلموا ما تقولون. اور وجہ یہ ہے نشے میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، جو تم بول رہے ہو، جو تم کلمات کہہ رہے ہو، یہ ان کا مفہوم تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اس لیے نشے کی حالت میں نماز قابل قبول نہیں ہے کہ تم جو کہو گے تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کہا. تو ذرا اپنا جائزہ لیجئے، مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، آپ کو اپنا. جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یا ہم بھی اگرچہ نشے میں نہیں ہوتے لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا کیا پڑھے ہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے، یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ ہماری مور دین 95-98% مسلمان آبادی، خاص طور پہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جن کی زبان عربی نہیں ہے، بلکہ اب تو عربوں کو بھی عربی نہیں آتی، نماز سے بے بہرا ہے. اول تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے تو ایسی نماز پڑھنے سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کیا پڑھنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہے. یہ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا تو یہ مت سوچا کریں یہ بس آج سے 1400 سال پہلے والوں کے لیے تھی، یہ مدینہ کے اندر شراب ختم کرنے کے لیے تھی. کیا آج لوگ شراب نہیں پیتے؟ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں کافی آگے بڑھے ہوئے ہیں اور شراب عام ہے. یہاں پہ ناروے کے اندر جتنے پروفیشنل ہیں، جس بھی ادارے کے اندر ہیں، جس سے دوست سے بات ہو، حال احوال کی بات ہو، کیا حالات ہیں نوجوانوں کے، وہ بتاتے ہیں کہ جتنے پروفیشنل ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ IT ایکسپرٹس ہیں، اگر 4 لوگوں کا گروہ کسی جگہ کھڑا ہے تو ان میں 3 جو ہے وہ شراب پینے والے، 1 شراب نہیں پیتا. یعنی 90% نوجوان تو یہاں پہ ہمارے ان ملکوں کے اندر شراب پیتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے وہ اپنی عقل کو معاف کرتا ہے، وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور شراب پھر اس کا دوسرا جو براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ زنا کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ 2 آپس میں گناہ ملے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی انسان شراب کی طرف قدم اٹھائے کہ بس ہی میں تھوڑی سی پی لوں گا اور پینے کے بعد چھوڑ دوں گا، وہ چھوٹے گی نہیں. وہ پینے کے بعد اس کو دوسرے غلط کام کی طرف لے کے جائے گی، اور دوسرا کام پھر تیسرے کام کی طرف لے کے جائے گا. تو اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا. یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. یہ جنوب کہتے ہیں وہ آدمی کے جو میاں بیوی کے تعلق ہو، تو میاں اور بیوی کی ملاقات ہو، اس کے بعد یہ جنبی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ناپاکی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اب انہیں فرمایا کہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہو تو انہیں غسل کرنا چاہیے. اور جنابت کو جو غسل ہے یہ سنت غسل سے مختلف ہے. سنت غسل یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن یا ویسے آپ نے نہانا ہے تو آپ اپنے پورے جسم پہ پانی بہا لیں، یہ سنت غسل ہے. لیکن جو فرض غسل ہے جسے جنابت کا غسل کہتے ہیں، جب آپ نے پاکی کی حالت میں آنا ہے، اور یہ اس حالت میں آنے کی 2 ہی وجہ ہیں، یا تو آپ شوہر ہیں یا بیوی ہیں اور آپ نے اپنا تعلق قائم کیا ہے، یا انسان رات کو سوئے اور رات میں اسے ویٹ ڈریم آ جائے، یعنی اسے احتلام ہو جائے، تو پھر صبح اسے فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ غسل کرنا ہے. تو یہ غسل جو ہے یہ اس کے لیے، یعنی دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے نوجوان شادی شدہ ہیں جن کو جنابت کے غسل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی بس جسم پہ پانی ڈال کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. حالانکہ غسل جنابت میں اور سنت غسل میں فرق ہے. اور عام جو غسل ہے جس میں آپ پورے جسم پہ پانی بہاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ کام کرنا ہے آپ نے فرض غسل کے لیے، جنابت کے غسل کے لیے. وہ کیا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی وجہ سے پہلے انسان یہ کلی نہ کر سکے، ناک میں پانی نہ ڈال سکے، پورے جسم پہ پانی بہا لے اور پھر یاد آئے، تو بعد میں بھی یہ ترتیب یعنی الٹ سکتی ہے کہ آپ پہلے جسم پہ پانی ڈال لیا، اس کے بعد کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں، تو یہ غسل ویلڈ ہو جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو تو تمہیں پانی میسر نہ ہو، تو تم پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر لو پاک مٹی سے.
اور وضو کیا ہے؟ پہلے تو وضو کرنا ضروری ہے اگر انسان مثال کے طور پر نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان ٹوائلٹ سے واپس آیا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، غائط یعنی وہ اپنا ٹوائلٹ سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے عورت کے ساتھ کس کی ہے، اس وجہ سے اسے شہوت آئی ہے، اور اس شہوت کے نتیجے میں اس کی منی تو نہیں نکلی لیکن ایک پانی اس کی پیشاب کی جگہ سے خارج ہوا ہے، تو وہ کیفیت میں اگر وہ انسان چلا گیا ہے تو پھر غسل کے ذریعے اسے اپنی پاکی اختیار کرنی ہے. اب یہ جو پاکی ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، اب وضو اگر آپ کریں تو وضو کے اندر آگے سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت کل آئے گی، آج ابھی ہم ذکر کر دیتے ہیں، مضمون چل رہا ہے، کل پھر ہم اس مضمون پہ بات نہیں کریں گے، کہ اسے غسل کے اندر 4 کام کرنے ہیں. غسل میں اسے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو دھونا ہے کوہنی سمیت، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے. اور اگر وہ وضو نہ کر سکے، یہ جو 4 چیزیں میں نے بیان کی نا وضو کی، یہ فرض ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، جو مثال کے طور پہ دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوئیں، بلکہ اس سے پہلے دعا پڑھیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں. تو 4 چیزیں میں نے بیان فرمائی ہیں، یہ فرض ہیں. چہرے کو دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ فرض ہے، یہ لازمی کرنا ہے وضو کے اندر، وگرنہ وضو ویلڈ نہیں ہوگا. تو اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کر لو. اور تیمم میں 2 کام کرنے ہیں کہ صرف اپنے چہرے کو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں، اور پھر اپنے بازوؤں کو، یعنی پہلے دائیں بازو کو اور پھر بائیں بازو کو کوہنی سمیت آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. اور پاکیزہ مٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں میں مٹی کا ڈیلا اٹھا لیں، بلکہ کسی جگہ بھی جہاں پہ گرد آپ کو محسوس ہو کے پڑی ہے، کھڑکی کے اوپر یا کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ لگائیں اور انہی ہاتھوں کو آپ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں. یہ ایک علامتی پاکیزگی آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اور تیمم انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اسے پانی میسر نہ ہو، یا وہ مریض ہو اور پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہو، یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پہ ٹھنڈ ہو اور صرف ٹھنڈا پانی میسر ہو، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بخار ہونے کا اندیشہ ہو. اور یہ مثال صحابہ کی زندگی کے اندر موجود. ایک سفر پر گئے تو ایک صحابی نے تیمم کیا پانی کی موجودگی کے باوجود. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا اور آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اجتہاد کی انہیں اجازت دی. تو بہرحال یہ تیمم جو ہے یہ بھی شریعہ اسلامیہ کے اندر ایک بہت بڑی سہولت ہے. دیکھیں اگر پانی نہیں ہے تو اللہ نے ہرگز یہ تقاضا نہیں کیا کہ آپ لازمی پانی ڈھونڈیں. ویسے تو اب یہ ایک پریکٹیکل ایشو نہیں ہے، پانی ہر جگہ دستیاب ہے، لیکن بعض دفعہ سفر میں ہونے کی وجہ سے، یا بعض دفعہ کسی ایسی آپ اپنے مثال کے طور پہ جنگل میں گئے ہیں سیر کے لیے، بہت آگے نکل گئے ہیں، پانی دستیاب نہیں ہے، تو نماز کا وقت فوت ہو جائے یا قضا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ تیمم کریں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، اور نماز اس کے وقت کے اندر ادا کریں. یہ بات آگے آئے گی کہ نماز وقت کے اندر فرض ہے اور وقت کے اندر ہی ادا کرنا اولین پریارٹی ہونی چاہیے. اگر آپ وضو کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں وقت میں تو وہ کریں. اگر وہ نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ مثال کے طور پہ سفر کر رہے ہیں، وضو آپ کا ہے اور آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، اب آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے، وضو ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں. اور اگر وضو بھی نہیں ہے، نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، تو پھر آپ تیمم کریں اور تیمم کر کے آپ نماز ادا کر لیں، نماز کو قضا مت کریں. یہ چند احکام اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمائے. اس کے بعد آگے آیت نمبر 58 میں ایک اہم ہدایت اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو دی، اور وہ یہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اس کے اہل کو واپس کرو. امانت اس کے اہل کو لوٹائی جائے گی. اب یہ امانت جو ہے اس کو لوٹانا، ایک تو یہ ہے کہ امانت جس کی ہے اس کو لوٹائی جائے، یہ امانت کی حفاظت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی امانت ذمہ داری کے معنی میں، یہاں پہ ذمہ داری کے معنی میں ہے کہ ذمہ داری اس کو دی جائے جو اس کا اہل ہے، جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جائے. اگر کوئی انسان کسی جگہ بھی بہت سے انسانوں کے معاملات سنبھالنے کا اہل ہے تو پھر اسے وہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ انسانوں کے معاملات کو سنبھالے کسی بھی لیول کے اوپر، چاہے وہ بلدیہ کا الیکشن ہے، چاہے وہ حکومت کا یعنی ملک کے لیول کا الیکشن ہے. اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ان میں جن کو اہل سمجھتے ہو اس کو ووٹ دو، تم جس کو اہل سمجھتے ہو اس کو ذمہ داری دو. تم اگر ایک چھوٹی سی اجتماعیت ہے، یہاں یورپ میں چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں ہیں،
اس اجتماعیت میں اگر تم کسی کو امیر بنانا چاہتے ہو، لیڈر بنانا چاہتے ہو، امیر بنانا، صدر بنانا چاہتے ہو، تو اس کو ووٹ دو، اس کو ذمہ داری دو کہ جو اس کا اہل ہے۔ اور یہاں پہ چاہے آپ نے اپنی جماعت کا امیر بنانا ہے، اپنی مسجد کی کمیٹی کا امیر بنانا ہے، یا آپ نے اپنے محلے کا امیر بنانا ہے، آپ نے اپنی بورے شلاخ کا فلیٹ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کا امیر بنانا ہے، تو یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرا یار ہے، یہ لیولز دیکھنے کی بجائے اہلیت دیکھو۔ اگر تم اہلیت کی بجائے برادری کی وجہ سے، زبان ایک ہونے کی وجہ سے، ملک ایک ہونے کی وجہ سے فیصلے کرو گے تو پھر معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا، کیونکہ اہل فرد کو ذمہ داری نہیں ملے گی تو پھر ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آج مسلمان معاشروں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر بد انتظامی کیوں ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بد انتظامی ہمارے اپنے ملک کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کے جو کرپٹ ہیں، وہ لوگ کے جو خائن ہیں، وہ لوگ کے جو چور ہیں، جو ملکی وسائل کو کھاتے اور پیتے ہیں، ہم نے انہیں اپنے وسائل کا نگران انہیں کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہر لیول کے اوپر ہمیں یہ ذمہ داری اس کو دینی ہے جو اس کا اہل ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت کی جو تشریح ہے یا اس کی جو تفصیل ہے، اس میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ظاہری بات ہے کہ یہ کعبہ جو تھا یہ مشرکین کے حوالے تھا، اور یہ عثمان بن طلحہ ایک نوجوان، ان کے پاس یہ چابی تھی بیت اللہ کی، اور وہ ظاہری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو حضور نے جب ان سے چابی مانگی بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تو انہوں نے دینے سے انکار کیا، اور پھر حضور نے اس موقع پہ فرمایا عثمان تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں فیصلہ کروں گا کسے دینا ہے؟ اور یہ بات ظاہری بات ہے مکی حالات کے اندر ناقابل فہم تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ کے فیصلے حضور کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے، اور آپ کو وہ چابی ملی، تو آپ نے عثمان کو بلایا اور آپ نے عثمان سے کہا کہ عثمان تمہیں یاد ہے یہ چابی تم ہی اس کے اہل ہو، اس لیے کہ عربوں میں یہ روایت تھی کہ ان میں خاندانی طور پر بعض ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی تھیں، یعنی بعض خاندانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلانا ہے، بعض خاندانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کی جو صفائی ہے اس کا انتظام کرنا ہے، اور بعض کی یہ تھی کہ کلید جو ہے، چابی جو ہے وہ ان کے پاس رہے گی۔ تو عثمان بن طلحہ وہ اس ذمہ داری پر فائز تھے، تو حضور نے یہ چابی انہی کے سپرد فرما دی۔ تو یہ اس پس منظر کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ صرف اسی واقعے کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ امانت اس کے اہل کو واپس کرو، اور پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم نے فیصلہ کرنا ہو تو پھر عدل کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور لوگوں میں یہاں پہ اللہ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں معاملات کے اندر انسانوں کو اسی لیول پہ دیکھنا چاہیے، پھر وہاں پہ یہ فرق کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے تو عدل کے تقاضوں سے ہم پیچھے ہو جائیں، یہ رویہ ہمیں زیب نہیں دیتا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بطور مسلمان انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنا یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے، اور مسلم امہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ذریعے فیصلے کرو، انصاف کے ذریعے فیصلے کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور اہم ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ اطاعت اللہ کی جائے گی، اللہ کے رسول کی جائے گی، اور اولی الامر کی جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی حاکم ہے، اولی الامر ہیں، اگر وہ اس بارے میں حکم دیں کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تو پھر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہاں پہ اطاعت رسول کا حکم دیا، اور یہ نقطہ جو ہے اس کو اگر ہم دیگر کچھ آیات کے ساتھ سمجھ لیں تو ہمارے لیے یہ جو رسول کی اطاعت ہے اس پر تھوڑا سا میں بات کروں گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں آج کل ایک فتنہ ہے، بعض لوگ تو ویسے ہی رسول کا اس انداز میں انکار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک نیا رسول بنا لیا ہے، اور بعض لوگوں نے رسول کا انکار تو نہیں کیا لیکن احادیث رسول کا انکار کر کے انہوں نے عملاً اطاعت رسول کے دائرے سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ذرا سنیے۔ اللہ نے فرمایا ان آیات میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول بھیجا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا پیغمبر ہے جو اس کی طرف سے پیغامات انسانوں کو سناتا ہے، اور جتنے بھی احکامات دیتا ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے ہدایات اور اللہ کی طرف سے وحی کے بعد دیتا ہے۔
تو اس لیے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں تجھے فیصل نہ بنا لیں، اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو نہ دے دیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اگر اس کے اوپر یہ دل میں تنگی محسوس کریں، اس کے اوپر یہ اس فیصلے کو یعنی بخوشی قبول نہ کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ جرح کریں، تو پھر بھی یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ انہیں مکمل طور پر سپردگی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم کے آگے بچھا دینا ہوگا، تب یہ مومن ہے۔ تو اللہ نے اپنی قسم کھا کے بات کہی۔ اور اس آیت کے پس منظر کے اندر بھی دو واقعات جو ہیں وہ نقل کیے جاتے ہیں، ایک کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، وہ حضرت عمر والا واقعہ کہ حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ ایک یہودی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد قبول کرنے کی بجائے حضرت عمر کی عدالت میں چلا گیا، یعنی حضرت عمر کی خدمت میں چلا گیا اور کہا کہ عمر میرا یہ معاملہ ہے، میرے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ تو عمر کو جب پتہ چلا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ عمر کے پاس آیا ہے، تو عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ بات جو ہے حضرت عمر کی سیرت کے اندر بعض لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن سندن یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول میں جو بات ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاملے میں جو آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا، اور حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد تھے اور حق پر تھے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے حضور کے بارے میں بات کہی کہ حضور نے سائیڈ لی ہے اپنے رشتہ دار کی، حضور جو ہے وہ حق کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ جو حضور کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرے گا، جیسا کہ ایک دفعہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر بعض لوگوں نے بات کی تھی، تو وہاں پہ پھر دوبارہ یہ آیات آگے آئیں گی سورہ توبہ میں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تم کیسے یہ توقع کر سکتے ہو کہ وہ ناانصافی اور ظلم پر فیصلہ کریں گے، وہ حق کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی قیامت میں ان کا انجام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ جن کا ذکر یہاں پہ ہوا، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ یہ سب چیزوں کے اوپر مقدم ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے بعد۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ مقام چاہتا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھی بنے تو پھر اسے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے کچھ آیات کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ تو یہاں پہ ان ساری آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تبھی ممکن ہے جب رسول کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ اس قرآن سے، اور یہ قرآن کون لے کے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو تلاوت کرنے کے بعد اس کی وضاحت اور اس کی عملی زندگی میں اس کی عملی تفسیر دینے کے بعد دنیا سے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے شریعت جب ہمیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے کلام کے ساتھ رسول کی زندگی بھی شریعت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حلال اور حرام اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حرام کہا ہے تو وہ حرام ہوگا، اور اللہ نے کسی کو حلال کہا ہے اور اس کے رسول نے حلال کہا ہے تو وہ حلال ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ اصل اختیار تو حلال اور حرام اللہ کا ہے، لیکن اس کو انسانوں تک پہنچانا، اور اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے جو حرام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دی، بلکہ اللہ کی طرف سے اجازت کے بعد اور ہدایت کے بعد ہی کوئی بات یا کوئی چیز اللہ کے رسول نے بھی حرام قرار دی ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے، یہ غلط تصور ہے کہ بس جو کچھ قرآن میں حلال ہے وہی حلال ہے، یا قرآن میں جو حرام ہے وہی حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ جو فتنے ہیں، اور خاص طور پہ پورا ایک فرقہ اس کے اوپر کھڑا کیا گیا کہ جن کے بانی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے پورے ذخیرے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 27 قسم کے عمل ہیں، 27 قسم کی سنتیں جو متواتر ثابت ہیں، امت میں چلی آ رہی ہیں، بس یہی دین ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان آیات کا انکار بھی بنتا ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو،
اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے اپنا طریقہ نہیں ایجاد کریں گے بلکہ اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلے گا. اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے اس روزے کے اندر کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. امساک عن الطعام والشراب قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اسی طرح سے اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس طرح کے دیگر جتنے زندگی کے احکام ہیں ان میں تفصیلات اور ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے چند آیات نازل فرمائی اور اس امت کو مظلوموں کا ساتھی اور مظلوموں کا مددگار بننے اور اس کے لیے اگر جہاد کی ضرورت پڑے یعنی میدان قتال کے اندر جانا پڑے تو اس کا اللہ نے کہا کہ حکم دیا کہ میدان جہاد کے اندر پہنچ کر یا جس بھی طریقے سے تم مظلوموں کی مدد کر سکتے ہو مدد کرو. یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حال یہ ہے کہ بہت سے ایسے مرد اور عورتیں اور بچے کے جو کمزور ہونے کی وجہ سے دبا لیے گئے ہیں وہ یہ پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی میں جن کے پاس طاقت ہے وہ ظالم ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ ہماری طرف سے کسی کو ولی مددگار بنا دے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ کسی کو ہمارے لیے مددگار کے طور پر بھیج دے. یہ دعا ہے ان لوگوں کی کہ جو مستضعفین ہیں. دنیا کے بہت سے خطوں میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بطور فرد میری ذمہ داری ہے اور بطور امت مسلمہ ساری امت کی ذمہ داری ہے. دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہو، مظلوموں کا ساتھی بننا، مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا، ان کا ہمدرد اور ان کا غمخوار بننا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے تحیہ کے آداب، یعنی مسلمان معاشرے کے اندر جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو گریٹنگز کے ذریعے، السلام علیکم کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یہ جو ملنے کے الفاظ ہیں اسلام کے اندر، یعنی آپ کسی کو ملیں تو کیا کہیں گے، جس کو ہم تحیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور اس میں بیسیکلی ایک دعا ہے جو ہم دوسرے کو دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم ایک دوسرے سے ملو اور تمہیں تحیہ کے الفاظ جو ہیں وہ تمہارے سامنے کہے جائیں تو تم وہی الفاظ لوٹا دو یا اس سے بہتر لوٹا دو. یعنی اگر تمہیں السلام علیکم کہا گیا ہے تو تمہیں جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا گیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے کہ ایک حسن معاشرت کا بہت اہم پہلو ہے کہ جب انسان دوسرے انسان سے ملے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے ہیلو ہائی کہنے کی بجائے اس سے کہے کہ میں تجھ پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی دعا کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کی دعا کرتا ہوں. اگر یہ کلمات آپ دوسرے سامنے آنے والے انسان سے کہیں گے وہ کتنا خوش ہوگا. اور پھر اس سننے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے جو دعا دے رہا ہے تو بھی ویسی ہی دعا اس کو دے، بلکہ احسان یہ کہ اس سے بہتر دعا اس کو دے. اگر اس نے صرف تجھے یہ کہا السلام علیکم تجھ پر سلامتی ہو تو آگے سے اسے کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو. تو یہ مسلمان معاشرے کے اندر محبت کی فضا کو اور سلامتی کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے، اس میسج کو عام کرنے کے لیے انہیں ہیلو ہائی کی بجائے السلام علیکم کے الفاظ سکھائے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں مومن کا جو قتل ہے، قتل عمد، اس حوالے سے کہا کہ جو مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کل کے آیات میں بات آئے گی کہ ایک انسان کا قتل، ناحق قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، اور قتل جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور اگر یہ قتل جان بوجھ کے کیا جائے پھر تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے اس کی طرف سے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ قصاص کا نظام قائم کرے گی. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر قتل غلطی سے ہو جائے، خطا ہو جائے، ومن قتل مؤمنا خطأ، غلطی سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے، غلطی سے کوئی مثال کے طور پہ شکار پہ گئے ہیں تو گولی شکار کو لگنے کی بجائے کسی انسان کو لگ گئی ہے، قتل خطا ہے. آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے وہ مر گیا ہے، تو پھر قتل خطا کے اندر جو ہے وہ دیت ہے.
خون بہا وہ ادا کیا جائے گا. اور خون بہا جو ہے وہ تقریباً یہ ہر وقت میں ہر زمانے میں اس کی تعیین جو ہے وہ فقہا کرتے ہیں. تقریباً 100 اونٹوں کے برابر قیمت جو ہے وہ خون بہا کی یہ دیت کے طور پر ادا کی جائے گی. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ ودیۃ مسلمہ، ایک دیت ہے مسلمہ دیت جو معروف اور معلوم ہے وہ ادا کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک گردن کو آزاد کرنا یعنی ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے. اور یہ 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ جو ہے یہ دیت کے طور پر یہ بھی ادا کرنے ہیں. یہ قتل خطا کی جو دیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر پر ہو تو پھر تمہیں نماز قصر کی اجازت ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اگر انسان سفر پر نکلے تو اسے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں سفر پر ہوں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی پہلے بات ہوئی، تو پانی نہ ہو تو تیمم اس کا متبادل ہے. اور البتہ سہولت یہ دی ہے کہ پوری نماز کی بجائے نماز کو آدھا کر دیا گیا ہے. تو سفر میں نماز جو ہے وہ آدھی ادا کی جائے گی. ہاں سفر کتنا ہوتا ہے، اس کی کتنی لینتھ ہے اور کتنے دنوں تک کا اسٹے سفر ہوتا ہے، اس کی کوئی تعیین قرآن کی کسی آیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف سے اور فقہاء اعظام کی طرف سے یہ تعیین کی گئی ہے. تو اس میں اختلاف ہے. یعنی امام شافعی جو ہے وہ تقریباً 22.5 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے اسے سفر کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے ہاں یہ میکسیمم لینتھ جو ہے وہ 77 تقریباً 77 کلومیٹرز کا سفر جو ہے وہ یہ سفر بنتا ہے. اسی طرح 3 دن کا سٹے یا 5 دن کا سٹے سفر ہے یا 15 دن کا سٹے سفر ہے. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے 15 دن کسی ایک جگہ پہ سٹے کرنا ہو تو وہ مسافر ہے. 15 دن سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا، وہ مقیم ہو جائے گا. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان، اس لیے کہ اس کی تعیین قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر نہیں ہے. عام آدمی کسی ایک امام کے قول کے اوپر بھی عمل کرے تو وہ اس کے اجتہاد پر عمل کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کے حوالے سے ایک اہم ہدایت فرمائی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر ادا کرنی ضروری ہے، یہ فرض ہے وقت کے اوپر. فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی جائے گی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دن کی 5 نمازیں اکٹھی ادا کر دیں کہ بس میرے اوپر فرض تھا میں نے ادا کر دیا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھی، نہیں، بلکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے گا. اور نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ فرض ہے اور یہی اصل ہے. کسی وجہ سے، بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے کہ انسان بیمار ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، وقت نمازوں کا گزر گیا ہے، تو اب یہ بعد میں اکٹھی قضا کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کو ہوش ہے اور وہ بیمار ہے تو اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اور اگر وہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے نماز ادا کر لے، یعنی آنکھ کے اشاروں سے کہ میں اس وقت کھڑا ہو رہا ہوں، اس وقت رکوع کر رہا ہوں، اس وقت میں سجدے میں جا رہا ہوں، تو ان اشاروں سے وہ نماز ادا کرے گا. اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے تو اس کی نماز ہی مختصر کر دی گئی ہے کہ وہ آدھی نماز ادا کرے. تو فجر ہے تو اس کی صرف 2 رکعت پڑھے گا، ظہر ہے تو اس کی 4 رکعت کو 2 کر لے گا، عصر ہے تو 4 کی 2 کر لے گا، مغرب کی 3 ہے اس کا آدھا نہیں ہوتا. اسی طرح عشاء 4 کی بجائے 2 ہو جائیں گی اور سنت ویسے ہی معاف ہو جاتی ہے. تو اس لیے نماز کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی وجہ سے نماز کا وقت جو ہے وہ قضا کر دیں. اور اگر کسی وجہ سے قضا ہو ہی گیا ہے، یعنی آپ بھول گئے یا کسی وجہ سے قضا ہو گئی، تو پھر جب وقت ملے اور آپ کو یاد آ جائے تو اس کو ادا کر لیں. اس کو خواہ مخواہ ڈیلے کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اگلے رکوع کے اندر آیت ارشاد فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اور شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی خلقت میں تغییر کا حکم دیتا ہے. یعنی اللہ نے جو خلقت یا جو چیز بنائی ہے، جو صورت بنائی ہے، اس میں تبدیلی کا حکم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ جو عرب بھی کیا کرتے تھے اور آج کل بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کسی جانور کے کان کو چیر دیتے ہیں یا اس کی جو حیت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسانوں کے جو بعض انسان ایسے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ وہ کسی بچے کو کسی درگاہ کے لیے وقف کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک برتن جو ہے اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کی جو سر کی گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی. تو اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کا حکم ہے، جو انسان بھی ایسا کرتا ہے وہ دراصل شیطان کا پیروکار ہے. اور اسی طرح سے سورج اور چاند جس کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، انسان کے ماتحت کیا کہ وہ اس کی خدمت کے لیے مامور ہے، اگر انسان اسی کو خدا بنا لے
اسی کے آگے جھکنا شروع کر دے، اسی سے مانگنا شروع کر دے، تو یہ بھی اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اور تیسرا مفہوم فطرت کے اندر تبدیلی، یعنی اگر عورت مرد بننے کی کوشش کرے، مرد جو ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان نیچرل چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ دراصل شیطان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں، اس پارے کے آخر میں ایک اہم ہدایت فرمائی، آیت نمبر 101 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اور یہ اللہ کے لیے تم گواہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا، اور جہاں پہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کی ضرورت ہو، عدل قائم کرنے کی ضرورت ہو، وہاں پہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں پہ تمہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ شہادت، یہ گواہی عدل کے قیام کے لیے تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو تو بھی اس سے گریز مت کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر یہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو پھر بھی تمہیں یہ گواہی دینی ہے۔ اب الوالدین، اور اگر حق کی گواہی تمہارے والدین کے حق پر ان کے خلاف جاتی ہو تب بھی یہ گواہی دینی ہے۔ والاقربین، اور اگر یہ تمہارے رشتہ داروں پر جاتی ہو پھر بھی دینی ہے۔ اور یہاں پہ آپ عدل کے، اسلامی عدل کے تصور کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلام عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قسط اور عدل کے اوپر اس کائنات کو پیدا فرمایا، ایک بیلنس کے اوپر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اگر اس بیلنس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جیسے جو سورج کا نظام ہے اور چاند کا نظام ہے، یہ جو اپنے اپنے مدار کے اندر چیزیں گھوم رہی ہیں، زمین گھوم رہی ہے، باقی سیارے گھوم رہے ہیں، ان کو اللہ نے ایک عدل کے نظام کے اندر لپیٹا ہوا ہے، عدل کا نظام ان کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، اب یہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر اس سسٹم کے اندر تبدیلی آ جائے گی یا اس سسٹم کو چھیڑا جائے گا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جتنا فاصلہ اللہ نے سورج کا زمین سے رکھا ہے، اگر وہ فاصلہ کم ہو جائے تو اتنی تپش ہوگی کہ زمین پر ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو زمین پہ اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ برف کی وجہ سے ہر چیز جم کے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ایک ضابطہ، ایک عدل کا نظام رکھا ہے کہ اتنا فاصلہ ہو کہ زمین پہ چیزیں جلے بھی نہ اور زمین پہ چیزیں جمے بھی نہ، تو ایک یعنی بیلنس جو ہے وہ چلتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں سے کہا کہ اگر تم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ایک بیلنسڈ وے آف لائف چاہتے ہو، ایک اچھا نظام چاہتے ہو، تو اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم انسانوں کے درمیان عدل کرو، عدل کی بنیاد پر فیصلے ہوں۔ اور یہ اس عدل اور انصاف کی زد میں اگر میں خود آتا ہوں، میرے مفادات آتے ہیں، میرے ماں باپ کے مفادات آتے ہیں، میرے رشتہ داروں کے مفادات آتے ہیں، تو مجھے ان مفادات پر یا ان کے لیے عدل کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اپنے مفادات کو قربان کر دوں، میں اپنے والدین کے مفادات کو قربان کر دوں، اور میں اپنے رشتہ داروں کے مفادات کو قربان کر دوں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ان سنہری اور اچھے اصولوں پر عمل کرنے کی بجائے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ جہاں پہ میرا مفاد آتا ہے میں کہتا ہوں باقی سارے آگے پیچھے ہو جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مفاد پہ زد پڑتی ہوگی تو میں انصاف کے تقاضے بھول جاؤں گا، میرے ماں باپ کا نقصان ہو تو میرے انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اور ہماری عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں کے اندر جج بک جاتے ہیں، پیسہ لے کے لوگوں کے فیصلے غلط کرتے ہیں، انصاف پیسے سے بکتا ہے، تو پھر اس معاشرے میں امن کیسے ہوگا؟ اس معاشرے میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس معاشرے میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا عدل کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اور پھر پارے کے آخر میں اللہ نے ایک اور اہم ہدایت مسلمانوں کو کی کہ منافقین کی نماز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، دل نہیں کرتا ان کا اٹھنے کو۔ اب مجبوری ہے کہ نام مسلمانوں میں لکھوایا ہوا ہے، اٹھنا پڑے گا۔ اب مجبوری ہے کہ یہ ساتھ والے ہمسائے کو پتہ ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، نماز پہ جانا پڑے گا۔ اب مجبوری ہے کہ باپ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جانا پڑے گا، تو کسمساتے ہوئے، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ اور دوسرا یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کی نماز میں اللہ کی یاد کم ہوتی ہے۔ اور پھر اگین میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ جو تین اللہ نے علامتیں بتائی ہیں منافقین کی نماز کی، کہیں میری نماز اور آپ کی نماز جو زد میں نہیں آتی؟ کیا نماز میں ہم جی لگاتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں؟ اور کیا ہماری نماز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہوتی؟ اور کیا ہماری نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ تو یہ تینوں سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے پارے کی آخری آیت میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی مان کی زندگی بسر کر لو،
تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے؟ اور اللہ تو شکر گزاروں کو ان کی قدر اور ان کی ظرف کے مطابق دیتا ہے. جتنا شکر گزار ہوگا اتنا اللہ نوازے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میری پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان